مووی کی شروعات ایک ٹین ایج لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام روز ہے۔ اس کے چہرے پر کافی نشان ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی جان لیوا حالت سے بچ کر آئی ہے اور ابھی بھی صدمے میں ہے۔ اس کے بعد سین کچھ ہفتے پیچھے کے فلیش بیک میں چینج ہو جاتا ہے، جہاں ہم روز کی ماں کو کام کے بعد گھر آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا نام الما ہے۔ کچھ لمحے بعد روز خوشی سے اپنی ماں کو مبارکباد دیتی ہے کیونکہ کل اس کا جنم دن ہے۔ الما روز سے کہتی ہے کہ پیکنگ مکمل کر لے کیونکہ وہ اپنی ماں کے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ کشتی کی سیر پر جا رہے ہیں۔ روز نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتی ہے اور پھر ہوٹل میں اپنی نائٹ شفٹ پر جانے کے لیے نکل جاتی ہے۔ اگلے دن صبح روز کام سے گھر واپس آتی ہے اور اس کی ماں بھی اپنے سامان کے ساتھ باہر آتی ہے۔ روز اس سفر کے بارے میں زیادہ خوش نظر نہیں آتی کیونکہ وہ کباب میں ہڈی بننا نہیں چاہتی، مگر الما ضد کرتی ہے کہ وہ ساتھ جائے۔ راستے میں روز اپنی ماں سے اس کے بوائے فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہے اور الما کہتی ہے کہ وہ اسے زیادہ دنوں سے نہیں جانتی لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے۔ روز حیران ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس آدمی پر اتنا بھروسہ کیسے کر سکتی ہے کہ وہ 10 دن کی کشتی کی سیر پر نکل جائے۔ جلد ہی وہ دونوں ڈاک پر پہنچتے ہیں اور الما کو اس کا بوائے فرینڈ ویلکم کرتا ہے۔ اس کے بوائے فرینڈ کا نام ڈیرک ہے۔ ڈیرک اسے وہ راستہ دکھاتا ہے جس پر وہ کشتی چلائیں گے جو برمودا کے قریب ہے۔ جب الما گاڑی سے اپنا سامان اٹھا رہی ہوتی ہے تو روز ایک آدمی کو اپنی ماں کے قریب آتے ہوئے دیکھتی ہے۔ بعد میں روز اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، تو الما جواب دیتی ہے کہ وہ آدمی صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ اتنی اچھی لگ کر کہاں جا رہی ہے۔ آخر روز پہلی بار ڈیرک سے ملتی ہے۔ ڈیرک انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اینا لیزا نام کی ایک سیکنڈ ہینڈ یاٹ خریدی ہے۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد تینوں یاٹ پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کی کشتی کی سیر کے بعد ڈیرک الما کو ایک برتھ ڈے کیک سے سرپرائز دیتا ہے جس پر ایک مزاحیہ مٹی کا پتھر لگا ہوتا ہے اور وہ سب مل کر جشن مناتے ہیں۔ پھر وہ الما کو ایک بیچ ٹی شرٹ گفٹ میں دیتا ہے اور روز کو سیلف ڈیفنس کے لیے ایک چھری بھی دیتا ہے۔ روز اس سے اس کے کام کے بارے میں پوچھتی ہے تو ڈیرک بتاتا ہے کہ وہ پہلے پولیس والا تھا لیکن اب وہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ پھر وہ روز کو رسی باندھنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور اسے کشتی چلانے میں مدد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بعد میں وہ باہر جاتے ہیں جہاں ڈیرک روز کو کشتی چلانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ الما روز کے فون سے ان کی پکچر لیتی ہے جب مین سیل سے الما کو دھکا لگتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے ڈیرک اسے بچا لیتا ہے۔ جب روز فرسٹ ایڈ اور کمبل لینے جاتی ہے تو وہ بوٹ کے کیبن میں چھپے ہوئے ایک رائفل اور کچھ پسٹلز دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ پھر بھی روز بھاگ کر اپنی ماں کو کمبل اور فرسٹ ایڈ دینے جاتی ہے۔ الما اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا فون پانی میں گر گیا ہے، لیکن روز کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اچانک تینوں کو محسوس ہوتا ہے کہ موسم خراب ہو رہا ہے اور وہ کیبن میں چلے جاتے ہیں۔ الما کہتی ہے کہ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے اور گھر واپس جانے کو کہتی ہے، لیکن ڈیرک اسے یقین دلاتا ہے کہ کل موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ بعد میں آدھی رات کو روز کچھ آوازوں کی وجہ سے جاگتی ہے جس کی وجہ سے اسے دوبارہ نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صبح روز اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ موسم صاف ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے جو خاموشی سے بیٹھ کر ڈرنک کر رہی ہوتی ہے۔ روز کہتی ہے کہ وہ یہاں خوش نہیں ہے اور گھر واپس جانا چاہتی ہے، لیکن الما ضد کرتی ہے کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ پھر وہ روز سے معافی مانگتی ہے کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکی اور کہتی ہے کہ وہ اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر روز کو برا لگتا ہے اور وہ اپنی ماں کو یقین دلاتی ہے کہ وہ سب سے اچھی ماں ہے۔ پھر ڈیرک بھی آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ روز اس سے رائفل کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام کے لیے ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا اسے اس سے کوئی مسئلہ ہے۔ روز کہتی ہے نہیں، مگر وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اسے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پھر ڈیرک رائفل نکالتا ہے اور اسے گولی چلانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ حیران کن طور پر روز بہت اچھی طرح گولی چلانے میں کامیاب ہوتی ہے اور ڈیرک اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر کہتا ہے کہ وہ جلدی سیکھ لیتی ہے۔ ڈیرک پوچھتا ہے کہ کیا اس نے پہلے کبھی ایسا کیا ہے، لیکن روز نروس ہو کر کہتی ہے کہ یہ اس کا پہلا ایکسپیرینس ہے، اور الما کہتی ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ روز کا باپ ایک فوجی تھا جو جنگ میں مارا گیا۔ الما یہ بھی کہتی ہے کہ روز کو لڑائی کرنا پسند ہے۔ اگلے سین میں روز اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھتی ہے کہ ایک کشتی ان کے قریب ہے، لیکن وہ اسے اگنور کر دیتی ہے۔ اس دوران الما اور ڈیرک پینے اور خوشگوار وقت گزارنے میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ روز کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بلاتے ہیں، مگر جلد ہی روز کو چکر آنے لگتے ہیں تو وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جاگتی ہے اور باہر سے کچھ آوازیں سن کر حیران ہو جاتی ہے۔
وہ باہر دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کشتی ان کی یاٹ کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور ان سے ٹکرا دیتی ہے۔ دوسری کشتی سے 2 آدمی باہر آ کر ڈیرک کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کوئی چیز واپس کرنے کو کہتے ہیں، لیکن ڈیرک کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ الما ان لوگوں کی منت کرتی ہے کہ وہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں، لیکن کیپٹن اسے مار کر زخمی کر دیتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیپٹن وہی آدمی ہے جو مووی کے سٹارٹ میں الما کے پاس آیا تھا۔ روز پوری طرح سے شاک ہو جاتی ہے جبکہ الما اسے کہتی ہے کہ چھپ جائے۔ جب ڈیرک بار بار کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا تو کیپٹن وقت ضائع کیے بغیر فوراً بے دردی سے الما کو گولی مار دیتا ہے اور ڈیرک کو ہاتھ میں گولی مار دیتا ہے جس سے وہ پانی میں گر جاتا ہے۔ کیپٹن اور اس کے ساتھی کیبن میں گھس جاتے ہیں اور آخر وہ چیز ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے لیے وہ آئے تھے، لیکن وہ روز کو نہیں دیکھ پاتے۔ جانے سے پہلے وہ لوگ کشتی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد روز کو پتہ چلتا ہے کہ یاٹ کو آگ لگ چکی ہے۔ پھر وہ فائر ایکسٹنگوشر اٹھاتی ہے اور جلدی سے آگ بجھا دیتی ہے۔ بدقسمتی سے جب وہ باہر آتی ہے تو اپنی ماں کی لاش دیکھ کر وہ بے حد دکھی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن روز اکیلی ہوتی ہے اور یہ نہیں جانتی کہ کیا کرے، خاص طور پر کشتی کی حالت دیکھ کر جو بری طرح سے جلی اور ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔ یاٹ کا انجن بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے اور روز اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماں کی لاش کو کپڑوں میں لپیٹ لیتی ہے تاکہ جب وہ گھر واپس جائے تو اسے صحیح طریقے سے دفن کر سکے۔ پھر وہ مدد کے لیے کال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ کل کی آگ سے ریڈیو بھی خراب ہو چکا ہے۔ اسی دوران اچانک روز کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جب وہ دیکھنے جاتی ہے تو ڈیرک کو پانی میں رسی سے بندھا ہوا دیکھتی ہے۔ وہ اس سے مدد کی ریکویسٹ کرتا ہے تو روز اسے یاٹ تک کھینچ لاتی ہے اور اس کے زخموں کا علاج کرتی ہے۔ وہ اس پر غصہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے الما کو مرنے دیا اور پوچھتی ہے کہ وہ لوگ کون تھے، لیکن ڈیرک کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ SOS ٹرانسمیٹر دکھاتی ہے جو اس نے ڈھونڈا تھا، لیکن ڈیرک کہتا ہے کہ یہ بیکار ہے۔ یاٹ اپنی جگہ پر رکی ہوتی ہے، اس لیے ڈیرک روز سے کہتا ہے کہ وہ ایک جب لے کر اسے رسی سے باندھ کر کھمبے پر لگا دے۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن روز پھر بھی اسے پورا کر لیتی ہے۔ اگلے دن وہ ڈیرک کا خیال رکھتی ہے جبکہ اپنی ماں کی موت پر غم بھی منا رہی ہوتی ہے۔ بعد میں وہ کیبن میں چھان بین کرتی ہے اور پچھلی رات کے قاتلوں کے ساتھ ڈیرک کی کچھ پکچرز دیکھتی ہے۔ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ڈیرک نے اس سے جھوٹ بولا تھا تو وہ فوراً اسے رسی سے باندھ دیتی ہے اور اس کا چاقو چوری کر لیتی ہے، لیکن جب وہ سیل ٹھیک کر لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ڈیرک غائب ہے۔ وہ کیبن کے اندر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ حیران ہو جاتی ہے جب ڈیرک کو باتھ روم سے باہر آتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ روز سے کہتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے رسی بھی نہیں باندھ سکتی۔ پھر وہ پچھلی رات کے غنڈوں کے بارے میں اس سے سوال کرتی ہے اور آخر ڈیرک بول پڑتا ہے کہ وہ لوگ درندے ہیں اور جتنا کم وہ ان کے بارے میں جانے گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ بعد میں وہ یاٹ کا انجن ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ اس رات ڈیرک روز سے کہتا ہے کہ وہ کاکپٹ کی نگرانی کرے جبکہ وہ آرام کرتا ہے۔ وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ نارتھ ایسٹ کی طرف بڑھتی رہے تاکہ وہ جلد برمودا پہنچ سکیں۔ اگلے دن ڈیرک نوٹ کرتا ہے کہ روز نے اپنی ماں کا نیکلس پہنا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے وہ نیکلس الما کو گفٹ میں دیا تھا، لیکن روز اس پر یقین نہیں کرتی کیونکہ اس کی ماں نے وہ نیکلس کئی سالوں سے پہنا ہوا تھا۔ پھر ڈیرک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ الما کو پچھلے کئی سالوں سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب روز مڈل اسکول میں تھی، اور آخر کئی سالوں بعد الما نے اسے ایک موقع دیا۔ اگلی رات جب روز کیبن میں ہوتی ہے تو ڈیرک غصے سے چلانے لگتا ہے۔ وہ اس بات پر غصہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اب اٹلانٹک کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ڈائریکشن بھی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ لہریں بہت تیز ہیں۔ جب اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ گالی دینے لگتا ہے تو روز گھبرا کر اپنے کمرے میں واپس جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے اور ایک گن اٹھا لیتی ہے۔ جب وہ اگلے دن صبح اٹھتی ہے تو اسے قریب میں ایک آئی لینڈ نظر آتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ یاٹ کو آئی لینڈ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچتے ہیں وہ ایک لائف بوٹ میں سوار ہو کر آئی لینڈ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے روز پانی میں اپنی پول توڑ دیتی ہے اور جب وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ڈوبنے لگتی ہے۔ ڈیرک پانی میں چھلانگ لگا کر اسے خشکی تک پہنچاتا ہے، پھر وہ اس پر CPR کرتا ہے اور آخر وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ بعد میں وہ دونوں جنگل میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سنسان آئی لینڈ ہے اور اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ وہیں رات گزاریں گے اور ایک آگ جلا کر کیمپ لگائیں گے۔ یہاں ڈیرک روز سے کہتا ہے کہ اس نے پچھلی بار بہت اچھا نشانہ لگایا تھا
اور اس کی قابلیت کی تعریف کرتا ہے۔ پھر روز ڈیریک سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ 10 سال تک ایک اچھا پولیس والا تھا، لیکن اسے اچھا انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ برے لوگوں کے لیے کام کرے گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے جن برے لوگوں کے ساتھ کام کیا ان کو دھوکہ دینا اور ان سے چوری کرنا اس کے لیے مزے کی بات تھی اور اس کے بارے میں اسے کبھی برا نہیں لگا۔ بات کرتے ہوئے ڈیریک غلطی سے اپنی بیوی اینالیزا کے بارے میں بتا دیتا ہے، جو اسے اس لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ وہ ایک ناکام انسان تھا۔ اینالیزا اس کی کشتی کا بھی نام ہے، لیکن اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا کہ اسے کشتی کے اصلی مالک کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ پھر وہ روز کو بتاتا ہے کہ جس کیپٹن نے الما کو مارا تھا وہ ایک اسمگلنگ نیٹ ورک کا باس ہے، اور اگر وہ روز کو کشتی پر دیکھ لیتا تو وہ اسے کڈنیپ کر لیتا۔ روز غصے سے کہتی ہے کہ وہ اس کیپٹن کو مار ڈالے گی جس نے اس کی ماں کو قتل کیا، لیکن ڈیریک ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے رسی باندھنا بھی نہیں جانتی۔ پھر وہ رسی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے صحیح طریقے سے باندھنا سکھاتا ہے۔ جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو روز اس کے بیگ میں موجود وہ SOS ٹرانسمیٹر دیکھ لیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ڈیوائس ابھی تک کام کر رہی ہے۔ اس دوران ڈیریک اچانک یہ بتاتا ہے کہ اس نے الما کو نیکلس نہیں دیا اور وہ اسے زیادہ عرصے سے نہیں جانتا۔ اس نے بس یہ سوچا کہ وہ خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہتا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ روز بھی اس سفر پر آ رہی ہے تو وہ بہت پریشان ہوا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ روز بھی خوبصورت ہے تو وہ خوش ہو گیا۔ یہ سن کر روز حیران ہو جاتی ہے اور اسے مارتی ہے۔ وہ اس کی گن اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹرانسمیٹر کو ایکٹیویٹ کرے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اب روز کو مارنا پڑے گا کیونکہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکی ہے۔ وہ روز پر حملہ کرتا ہے لیکن خوش قسمتی سے روز اسے بری طرح سے مارتی ہے۔ وہ اس سے بھاگ کر جنگل میں چھپ جاتی ہے۔ پھر وہ اگلے دن صبح اٹھتی ہے لیکن اونچے جنگل کے کنارے تک ہی پہنچ پاتی ہے۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتی ہے اور ساحل پر پہنچتی ہے، لیکن ڈیریک اسے دیکھ لیتا ہے اور گولی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے، لیکن پھر ڈیریک پہاڑی سے پھسل کر خود زخمی ہو جاتا ہے۔ روز اس کے قریب پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ شدید زخمی ہے، لیکن پھر بھی وہ چھری سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے کشتی تک لے جائے اور بدلے میں ٹرانسمیٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ اس پر یقین کرنے سے انکار کرتی ہے اور خود ٹرانسمیٹر ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر ڈیریک کہتا ہے کہ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ روز کو کیپٹن کے حوالے کر دے تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ یہ سن کر غصے سے بھری روز وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ڈیریک کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ سیفٹی بوٹ پر سوار ہو جاتی ہے، پھر یاٹ پر پہنچتی ہے اور اپنی چوٹ کا علاج کرتی ہے۔ شام کو روز اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یاٹ ڈوبنے والی ہے۔ وہ اسے ٹھیک نہیں کر پاتی تو کچھ سامان جمع کرتی ہے اور لائف بوٹ میں سوار ہو جاتی ہے۔ اس دوران وہ الما کی لاش کو لائف بوٹ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر روز کو گہرا صدمہ پہنچتا ہے اور وہ لائف بوٹ کے اندر بے بسی سے رونے لگتی ہے۔ اب وہ اکیلی اور بھوکی ہے اور اسے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگلے دن روز اپنے قریب ایک شپ کو دیکھتی ہے اور اسے فلیئرز کے ذریعے سگنل دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے جہاز اس کے سگنل کو نہیں دیکھ پاتا اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا یہ موقع بھی ضائع ہو گیا ہے۔ خوش قسمتی سے اسے رات کو ایک سپیڈ بوٹ کے ذریعے بچا لیا جاتا ہے اور جہاز تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ شاید وہی جہاز ہے جو اس نے صبح دیکھا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اسے لذیذ کھانا پیش کیا جاتا ہے، لیکن گینگ کا ایک آدمی اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک نشے میں دھت عورت کچن میں آ کر پوچھتی ہے کہ کیا یہ نئی لڑکی ہے، لیکن ایک آدمی فوراً اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ اپنی ماں کی موت والی بدقسمت رات پر موجود اسی گنجے آدمی کو دیکھ کر روز سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور بعد میں وہ ان سے شاور لینے کی اجازت مانگتی ہے۔ شاور لینے کے بعد وہ اچھے کپڑے پہنتی ہے اور میک اپ کرتی ہے تاکہ خوبصورت لگے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اب اسی کیپٹن کی شپ پر سوار ہے جس نے اس کی ماں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ کنٹرول روم میں جاتی ہے اور کیپٹن سے ملتی ہے۔ کیپٹن کسی بھی لڑکی کو کنٹرول روم میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو وہ اسے اندر آنے دیتا ہے۔ روز اسے اس کی جان بچانے کے لیے شکریہ کہتی ہے۔ روز اسے ایک بہترین موقع سمجھتی ہے اور کیپٹن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگتی ہے، جس پر کیپٹن اپنے آدمیوں کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیتا ہے۔ پھر روز کہتی ہے کہ یہ شپ بہت بڑا ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے کشتی چلانے کا طریقہ سکھائے۔
خوشی کے مارے وہ اسے کئی سوئچز دکھاتا ہے اور ان کے کام سمجھاتا ہے۔ جب وہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو روز کہتی ہے کہ وہ زخمی ہے اور کچھ میڈیسنز کی ریکویسٹ کرتی ہے۔ وہ فوراً مان جاتا ہے اور میڈیسن لینے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن روز اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ایک رینچ سے اس کے سر پر کئی وار کرتی ہے، جس سے کیپٹن فوراً موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ جلد ہی گینگ کی ایک لڑکی روز کے ساتھ لائی گئی رائفل پر ایک لوگو دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ ان کی گنز میں سے ایک ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، مگر روز ان کے بیچ سے چھپتے ہوئے ایک کمرے میں گھس جاتی ہے جہاں اسے پچھلی نشے میں دھت عورت ملتی ہے۔ روز اس سے پوچھتی ہے کہ اس کی گن کہاں ہے اور وہ عورت بتاتی ہے کہ انجن روم میں بہت ساری گنز ہیں اور اسے راستہ بھی بتاتی ہے۔ وہ عورت یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ جہاز پر اکیلی لڑکی نہیں ہے، وہاں اور بھی کئی لڑکیاں ہیں جو نشے میں دھت کی گئی ہیں۔ اس معلومات کے ساتھ روز انجن روم کی طرف بڑھتی ہے اور گینگ کے لوگوں سے چھپ کر چلتی ہے۔ آخر وہ اپنی گن ڈھونڈ لیتی ہے اور اسی وقت ایک آدمی اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ اس کو گولی مار دیتی ہے۔ گینگ کے باقی لوگ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مار دیتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ گینگ کی ایک لڑکی سے ملتی ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عورت زبردست مقابلہ کرتی ہے، لیکن روز پھر بھی اسے قابو کر لیتی ہے اور اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتی ہے۔ پھر روز ایک کمرے تک پہنچتی ہے جہاں کئی قید لڑکیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں آزاد کر سکے، وہ گنجا آدمی اسے گن پوائنٹ پر روک لیتا ہے۔ وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ نشے میں دھت لڑکی پیچھے سے اس پر حملہ کرتی ہے اور پھر روز اس کے سر میں گولی مار دیتی ہے۔ اس کے بعد روز ریڈیو روم کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ کر سکے۔ اس موقع پر حالات ایک خطرناک موڑ لیتے ہیں جب وہ دوبارہ ڈیرک سے ملتی ہے جو ابھی تک زندہ ہوتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیسے آیا اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے SOS ٹرانسمیٹر کا استعمال کر کے کیپٹن کے شپ سے کانٹیکٹ کیا۔ روز اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ کیپٹن نے اس کی جان بخش دی، تو ڈیرک بتاتا ہے کہ اس نے کیپٹن کے ساتھ معاملات طے کر لی ہیں اور اب وہ اسے کیپٹن کے پاس لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، لیکن روز ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پہلے ہی اسے مار چکی ہے۔ یہ سن کر وہ اسے غصے میں لات مارتا ہے، جس سے وہ سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے گولی مارنے کے لیے گن لینے جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو وہ بھاگ چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ شپ میں روز کو ڈھونڈتا ہے اور روز کے چھوڑے ہوئے خون کے دھبوں کا پیچھا کرتا ہے۔ آخر وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں روز اس پر ایک کیمیکل چھوڑ دیتی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ فوراً اسے چاقو مارنے کے لیے بھاگتی ہے اور ایک شدید لڑائی کے بعد روز وہی چاقو اس کے دل میں گھونپ دیتی ہے جو ڈیرک نے اسے سیلف ڈیفنس کے لیے دیا تھا۔ گینگ کے سبھی آدمیوں اور کیپٹن کو مارنے کے بعد روز زمین پر لیٹ جاتی ہے اور سکون کا سانس لیتی ہے۔ شپ کی لڑکیاں اس کے قریب آ کر بتاتی ہیں کہ وہ شہر کے قریب پہنچ رہی ہیں اور دور سے روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مووی کا پہلا سین دوبارہ دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک پولیس آفیسر روز سے سوالات کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بہادری کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ تمام آزاد کی گئی لڑکیاں اپنی فیملیز کے ساتھ دوبارہ مل گئی ہیں اور اسے بھی اپنے گھر واپس جانے کو کہتا ہے۔ اداس چہرے کے ساتھ روز کہتی ہے کہ اب اس کا نہ کوئی گھر ہے اور نہ فیملی، تو پولیس آفیسر اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے پاس فیوچر ہے، جس کے لیے اس نے اتنی بڑی لڑائی کی ہے۔ یہ سن کر روز مسکراتی ہے اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔